أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں آیتیں 42 ہے۔ خیر، تو اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے، ان میں جو جذبہ ہدایت ہوتا ہے، لوگوں کو راستہ بتلانے کا جذبہ اور رہنمائی کا جذبہ، وہ بہت ہی زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور سارے انسانوں کے اندر بشریت کے جو اوصاف ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو اس کے نیچر ہوتا ہے، نفس کی جو صفات ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اگر انسانی تقاضے سے کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جو نور حق کے لیے حجاب بنتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بہت زیادہ جلدی سے تعدیب کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، عتاب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہتر طریقے سے سکھایا۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے ادب سکھانے کا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ جب اخلاق اپنے اندر پیدا ہوں گے تو آدمی وصول پائے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچ پائے گا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ بے ادب محروم گش از فضل رب، جس کے پاس ادب نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس طرح سے ادب سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں تاکہ فنائے نفس ہو جائے۔ آدمی کا نفس اس وقت تک فنا نہیں ہوتا جب تک کہ تخلق بھی اخلاق اللہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ آدمی میں ادب نہ ہو۔ خیر، تو یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ واقعہ یہ ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش کے جو سردار تھے ان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت، اور وہاں پہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، حضرت عباس ابن عبد المطلب، امیہ بن خلف اور ولید ابن مغیرہ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ حضور کو تو پوری امید، مقصد یہی تھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پورا مکہ اسلام میں آ جائے گا۔ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں نہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی فالو کرتے ہیں، اگر بڑے لوگ اگر الٹا کام کرتے ہیں تو دوسرے بھی اسی پر چل جاتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اقرئنی وعلمنی بما علمک اللہ، تم مجھے کچھ قرآن سکھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ دیجیے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو صحابی ہیں وہ بڑے پکے صحابی، پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان، اور آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سخت قسم کے کافر ہیں۔ تو آپ کو بھی اگر یہ کہا جائے یا پوچھا جائے کہ کس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، کس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، جو بیٹھے ہیں ان کے لیے یا جو ابھی آئے ہیں ان کے لیے؟ ہیں جو بھی آئے ہیں، جو پکے مسلمان نہیں، ایسے کیسے؟ وہ تو مسلمان ہے نہیں، وہ کام یہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن جو کافر ہے ان کو مسلمان بنانا، اس پہ دھیان زیادہ دینا چاہیے ہے۔ لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچ کر یا سمجھ کر کہ دین تو بعد میں بھی سکھا دوں گا تجھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ چینج کیا، چہرہ بدلا، اور آپ نے منہ پھیر دیا اسے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی۔ ایک تو نابینا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اب چونکہ جب بات چلتی ہے اور اس کے بیچ میں کوئی آ جاتا ہے تو آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں بات ہی چل رہی تھی اور یہ آ کر کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی
وما یدریک لعلہ یزکی، اس ایک آدمی نے تیوڑی چرائی، تیور چرائے، منہ بسورا، منہ بگاڑا اور رخ پھیر لیا، وتولا، اپنے اعراض کیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا، وہ سنور جاتا، وہ خود سن کے دین پہ عمل کر لیتا، آپ کو کیا پتا؟ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، اس کو نصیحت نفع دے دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا۔ اب یہاں پر 3 سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ حضور سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حضور کو عتاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عتاب تو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ایسے وقت میں آ گئے۔ زیادہ لائق تو وہ تھے کہ انہوں نے آداب مجلس کے خلاف کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہے وہ نابینا تھے، اور مکتوم اصل میں نابینا کو کہتے ہیں۔ چونکہ اور یہ جو ام مکتوم ہے، ابن ام مکتوم، ان کا جو نسب نامہ ہے وہ لوائی تک پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے باشندے تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر نسب میں ملتے ہیں۔ خیر، تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سنتے تو تھے، سنائی تو دیتا تھا، ان کو دکھتا نہیں تھا، وہ سن تو رہے تھے کہ حضور بات کر رہے ہیں، جن کو دعوت دے رہے ہیں، اور کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سن کر سمجھ جانا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محتم بالشان عمل میں پورا ہونے سے پہلے مداخلت کرنا غلط ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا، یہ تو حضور کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو مسلمان تھے اور حضور جن سے بات کر رہے تھے وہ غیر مسلم تھے، تو جو فارمولا ہے الاہم فالاہم، امپورٹنٹ دین امپورٹنٹ، جو چیز پہلے امپورٹنٹ ہوگی اس کو پہلے لیں گے، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہوگا اس کو لیا جائے گا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، کافروں کو دین کی دعوت دینا اور ایک مسلمان کو دین سکھانا، تو کافر کو دعوت دینا یہ زیادہ افضل تھا نہ کہ وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا کہ آپ نے منہ بگاڑا اور چہرہ پھیر لیا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس میں حضور نے کچھ غلط تو کیا نہیں ہماری سوچ کے لحاظ سے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں آئے ہیں، لہذا ان کو ڈانٹنا چاہیے تھا۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ حضور نے الاہم فالاہم پہ عمل کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، دیوار کے پیچھے سے جو لوگ پکار رہے ہیں
اکثر عقل نہیں رکھتے. تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زور زور سے بولنا شروع کر دیا, ارے مجھے سکھا دو یار یہ ہے. تو ڈسٹرب تو انہوں نے کیا ہے اور قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو ان کا یہ بولنا کافروں کو ایمان کے قبول کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہے اور حضور کے بہت بڑے کام کے لیے ڈسٹرب بن کر رہے ہیں. اچھا, یہ سوال ہو رہے ہیں. ان 3 سوالوں کے جواب یہ ہے. ایک اور سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی کہ اپنے صحابہ کو ادب سکھائے. آج تو ایسا ہے کہ اگر مولانا صاحب بول دے کہ یہ ادب کے خلاف کر رہے, ادبی دوسرے دن آنا بند ہو جائے. سمجھ رہے؟ اس لیے چلانا پڑتا ہے. پھر غلط ہو پھر بھی آدمی کو چشم پوشی سے کام کرنا پڑتا ہے. چشم پوشی سے جاؤ, کیونکہ یہ جو علم ہے نا, علم وہ بقدر تعظیم ملتا ہے. علم جو ملتا ہے وہ بقدر تعظیم ملتا ہے. رسپیکٹ کے مطابق اتنا علم حاصل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معزوم تھے, یعنی آپ کو اجازت تھی کہ صحابہ کو ادب سکھائیں. تو یہ ادب سکھانے کا موقع تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں آ گئے اور دین سیکھنے کی بات کرنے لگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا غلط کیا؟ اگر منہ بگاڑا یا آپ نے منہ پھیر لیا, یہ تو اللہ کی اجازت میں داخل ہے. بھائی استاد جو ہوتا ہے تو استاد کو کبھی سرزنش بھی کرنی پڑتی ہے, استاد کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہم لوگ اب ایسے اتر گئے. اب کے علماء, ہمارے استاد جب تھے مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ, جب انگلینڈ جاتے تھے تو پہلے کہتے جتنے بھی دیکھو معذور ہے معذور ہے, یہی بات بولتے تھے کہ جو معذور ہے جسے کو بیک میں پڑتی ہے درد کا بیٹھے رہو, جو معذور نہیں سب آگے آ جاؤ. کہا نہیں بیٹھنا میں چلتا ہوں. کیونکہ علم نبوت جو ہے وہ رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے, ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی, ان کو ادب سکھانے کے لیے منہ پھیرا ہے, تو حضور کو کیوں اللہ تعالیٰ عتاب کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ 3 سوال ہیں, 4 سوال سمجھ لو. اس میں جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ عتاب کے لائق تو عبداللہ ابن مکتوم ہے رضی اللہ عنہ, حضور کہاں ہے؟ تو کہا کہ بات تو صحیح ہے, لیکن یہاں پر بظاہر مالداروں کو آگے کرنا اور غریبوں کو دور کرنا ظاہر میں لگ رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ غریب آدمی, نابینا آدمی, ایک معذور آدمی آپ کے پاس آیا تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان مالداروں کا دھیان دے رہے ہیں اور ایک غریب آدمی کو واپس کار پاکاں را از قیا سے خود مگیر گرچہ یک باشد در نوشتن شیر و شیر. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ, ان کی معمولی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. لکھنے میں تو شیر اور شیر ایک ہی رہتے ہیں. شیر کہتے ہیں لائن کو اور شیر کہتے ہیں ملک کو. دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن لکھنے میں سیم ہے. شیر اور شیر لکھے جاتے سیم. شین یا را شیر لائن, شین یا را شیر یعنی ملک دودھ. تو شیر اور شیر لکھنے میں سیم ہے, دونوں کی حقیقت الگ ہے. کہا کہ بس یہی سمجھ لو کہ بڑے لوگوں کی جو بات ہوتی ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ جو فقیر غریب آدمی آیا ایمان والا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عتاب فرمایا کہ اس میں بظاہر یہ ہے کہ آپ مالداروں کو قریب کر رہے ہیں اور غریب کو دور کر رہے ہیں.
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کیوں کہا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو نام بول دیتے عبداللہ. اندھا کیوں کہا؟ اندھا کہنا تو ایک کا کوئی آدمی نابینا ہے، ارے یا تو اندھا ہے، تو اس کو کتنا برا لگے گا؟ لگے گا، کہنی چاہے اندھا ہے پھر بھی اندھا کہنا تو برا لگے گا. اس کو معذور کہیں گے تو اچھا لگے گا، لیکن اندھا کہیں گے تو قسم کی کوئی لڑکا اگر کچھ گلاس پھوڑ دے، اندھا ہے تو دکھتا نہیں تجھ کو، ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا تو کیا فرمایا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے منہ بگارا، تیور چڑھائے اور روگردانی کی، پشت چہرہ پھیر دیا کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. ان جاءہ الاعمی، تو اس کو اندھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اور یہاں حضور نے منہ پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ عتاب کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان کو اندھا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہا کہ یہ تو بیچارہ نابینا تھا، وہ تو اور زیادہ توجہ کے لائق تھا کہ لوگوں کو پوچھتے پاستے آیا پوچھنے کے لیے، اور پھر آپ اس کو محروم کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نابینا کہا ہے وہ تحقیر شان کے لیے نہیں کہا ہے کہ ان کو گھٹیا بتلانا ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ یہ تو ان کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ نرمی اور مہربانی کا مستحق ہے. پھر آپ حضور ان کے ساتھ سختی کیسے کر رہے ہیں کہ آپ چہرہ بگاڑ رہے ہیں؟ اور تیسرا جو سوال تھا کہ نبی کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے صحابہ کی تربیت کرے، اور تربیت کے اندر کبھی اس طرح سے کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تو کیوں آپ کو عتاب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر بظاہر دنیا کو دین پر ترجیح دینا لازم آتا ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں. اب نبی کے دل کے اندر تو یہی تھا کہ یہ اگر ایمان لے آئیں گے تو پورا مکہ ایمان لے آئے گا، اس لیے کہ ہر بڑے آدمی کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بار بار کتنوں کو کہتے ہیں ارے آپ مسجد میں آ جاؤ نماز میں، تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ آ جائیں گے. تو یہ واقعہ ہے. اب مسئلہ دیکھیے، قرآن مجید کے اندر نبی معصوم ہوتا ہے، یہ تو پتا ہے کہ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے اس واقعے سے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے کا قرآن میں آنا یہ خود نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ میں اگر کوئی کتاب لکھوں اس میں میری برائی تھوڑی لکھوں گا کہ مجھے فلانے نے گالی دی تھی یا مجھے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، فلانے نے ایسا کیا تھا. قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر عتاب کیا تھا اس وجہ سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر نبی کا کلام ہوتا تو چھپا دیتے اس کو، نعوذ باللہ. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس واقعے پر عتاب ہونے سے پتا چلا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر بہت تو ایک افضل کام کو چھوڑا ہے، گناہ نہیں کیا ہے نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ عبداللہ ابن مکتوم ابھی چلے جاوے اور بعد میں وہ دین کو سیکھ لے وے، کیونکہ وہ تو پکے مسلمان، وہ تو جانتے تھے حضور، تو وہ کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو ایک افضل کام تھا. اور اس میں بھی حضور کو کہاں پتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ نہیں لایا، ابو جہل نہیں لایا، عتبہ نہیں لایا، شیبہ نہیں لایا.
ابن ربیعہ جو ہیں. ایک اور بات یہ ہے، امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں جس کے ساتھ بات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جس نے منہ بگاڑا ہے اور چہرہ پھیرا ہے وہ حضور کی ذات ہے. اور جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. سوال یہ ہے کہ چہرہ بگڑ جانا یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں اچانک آپ کو کوئی الٹا کہہ دے تو آپ کے منہ کے اوپر تبدیلی آ جاوے، یہ تو آدمی کے اختیار کے باہر کی بات ہے. آپ کو ایسے بیٹھے کہ چلو نکل جاؤ ایسا کوئی اگر کہہ دے تو آپ کیسا، آپ آخر کچھ طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں، ابھی تفسیر کر رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکت کر دے اور آپ کو کہا جائے کہ چلے جاؤ، تو آپ نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اگر ہمیں غصہ آ جائے یا چہرہ بدل جائے تو یہ تو اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی چیزوں کا مکلف نہیں کرتا جو بندے کی طاقت میں نہ ہو. اسی کو کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق، بندے کی طاقت سے باہر کا اس کو آرڈر دینا، یہ قرآن میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتے مگر اتنے کا جتنا بندے کی طاقت ہوتی، طاقت سے زیادہ کا اللہ مکلف نہیں کرتا. اور یہ جو چہرے کا بدل جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نابینا ہے، ان کو کہاں پتا ہے کہ حضور نے چہرہ پھیرا یا منہ بگاڑا ہے؟ بھائی نابینا آدمی کو کیا پتا چلے گا؟ نابینا لوگوں کی خوبی کیا ہے معلوم؟ ان کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ان کا جو کنسنٹریشن جو ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر وہ بہت جلد ایک ہی چیز پر، تو آواز کے اوپر وہ اس کو کیچ کرتا ہے اور جمع کر لیتا ہے. اس لیے جو نابینا حافظ ہوں گے نا، ہمارے یہاں ایک آتے تھے ایک صاحب حافظ قرآن تھے، نابینا تھے اور قرآن بھی بڑھیا پڑھتے تھے. اب ترائی میں پیچھے کھڑے ہو جاتے. اب اگر امام کی غلطی گئی ہے تو پوچھتے کہ کہاں جا رہا ہے، ایسے اپنی زبان میں ایسے ہی بولتے تھے. ہماری گزارنے میں کئی چائے لو، کئی چائے لو، اس طرح سے بولتے تھے. کہاں جا رہا ہے؟ لہیم شہیم تھے ماشاءاللہ. اور آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کھانے پینے کے بھی شوقین اور اسٹینڈرڈ چیز یوز کرنے کے ایک شوقین تھے. پہلے سیکو گھڑی ملتی تھی، سیکو بڑی مہنگی آتی تھی، کہا اس کو وہ ٹھیک کرانے کے کمپنی میں بھیجا رہا، کچھ گڑبڑ ہو گئی. ان چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور بھی بہت خوبیاں ہیں ان لوگوں کے اندر. خیر، تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے اندر یہ نابینا صحابی تازی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے کفار کے مقابلے میں گئے اور لڑے، کافروں کے لشکر میں گھس گئے تلوار لے کر. یہ مؤذن رسول بھی ہے، نابینا تھے لیکن مؤذن بھی تھے. بخاری شریف میں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال لے، کھاتے رہو کھاتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے. کیونکہ ادھر عبداللہ حضرت بلال اذان دے کے اترتے تھے اور پھر یہ جا کے اذان دے، لوگ دیکھ کر بتا دیتے کہ صبح صادق ہو گئی، اذان دے دو. یہیں پر وہ مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اذان کے وقت تک کھانا نہیں چاہیے. ارے حضور فرما رہے کھاتے رہو، بلال کی اذان تم کو روک نہ دے کھانے سے، کھاتے رہو. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، خوبی ہے کہ زرہ پہن کر تازی گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمنوں کے اندر چلے گئے. ان کا ایک سیاہ نشان بھی تھا. جب یہ بات پیش آ گئی اس کے بعد روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
کسی غریب آدمی فقیر آدمی پر چہرہ نہیں بگاڑا. ہاں، اور کبھی کسی دولت مند آدمی سے آپ اس طرح سے نہیں ہوئے کہ بھئی یہ تملک یعنی بہت چاپلوسی کرنا کہ اسلام میں داخل ہو جائے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. خیر حضرت عبداللہ ابن وہ سوال ایک رہ گیا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، ان کو تو دکھتا نہیں تھا کہ حضور نے چہرہ بگاڑا یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور یہ نہیں دیکھ رہے تھے، پبلک جو لوگ تھے وہ تو دیکھ رہے تھے. جو کفار مکہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے کہ فقراء سے بے پرواہی کر رہے ہیں اور ہماری طرف زیادہ توجہ دے رہے، ہماری خاطرداری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ محبوب کے حق میں کوئی اتنا بھی بول دے. میرے محبوب کا ظاہر اور باطن بس میری رضامندی کی تلاش ہو اور کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا بھی موقع نہ مل جائے. تلاش کرنے والے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ امام کیا کر رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیسے مل رہا ہے، کس کو کیا کر رہا ہے. یہ تو نبی تھے، نبی کے ہر ایکشن کو دیکھ رہے تھے. اس واقعے کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی معذور آدمی سے بے خبری میں مجلس کے آداب کے خلاف ہو جائے تو پھر قابل عتاب نہیں ہے. کوئی معذور آدمی ہے، اب یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے پاؤں پھیلا دیے، تو اس کو ہم نہیں یہ کر سکتے کہ بھائی اس کے ہوگا پاؤں میں درد ہوگا، اس کے کمر میں درد ہوگا اس لیے بیٹھا ہوگا. لیکن جو معذور نہیں ہے اس کو تو کر سکتے ہیں. یہیں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نفوس قدسیہ پاک ہستیوں کو، بزرگوں کو چاہیے کہ سیکھنے والوں کی استعداد کا بھی خیال کریں، سیکھنے والوں کی استعداد کو بھی دیکھا جائے. جس کے اندر برداشت کرنے کی ہمت ہو، طاقت ہو، اس کو اتنا ہی ڈوز دیا جائے، اس سے زیادہ ڈوز نہ دیا جائے. دوسری بات یہ کہ کام کے انجام پر نظر رکھے، کیونکہ بہت سارے فقیر خاکسار اپنی استعداد عالی کی وجہ سے دنیا کے شمع و چراغ بن جاتے ہیں. ہاں، چونکہ اس واقعے کے اندر اس نابینا صحابی کا حضور سے فائدہ اٹھانا یقینی تھا، کیونکہ وہ حضور پر ایمان رکھتا تھا. جب ایمان رکھتا تھا تو حضور کی بات کو وہ مانے گا. اور جو کفار بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، ان کا فائدہ اٹھانا موہوم تھا، ڈاؤٹ فل تھا. تو جو کنفرم ہے اس کو چھوڑ کے ڈاؤٹ فل کی طرف کیسے آپ توجہ دیں گے، یہ بتایا گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے خلاصہ تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ حضور کی ایک اجتہادی غلطی تھی. اجتہادی غلطی جانتے؟ سوچنے کی بھول. کیا سوچنے؟ اجتہاد کے معنی ہے مائنڈ کرنا، مائنڈ کرنا. اجتہاد جانتے؟ اجتہاد یہ مطلب کہ یہ مسئلہ یہاں پر ایسا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں میں سملرٹی ہے، اس لیے یہ مسئلہ یہاں پہ ہونا چاہیے. تو یہ کہ اجتہاد کیا انہوں نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگنور کیا. یہ اگنور کرنا ایک اجتہادی لغزش تھی. اس لغزش کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اجتہادی غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتا. امت کے مجتہدین اور نبی کے اندر یہی فرق ہے کہ مجتہد کی غلطی رہ سکتی ہے، لیکن نبی کی اجتہادی غلطی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس کو کریکٹ کرتے نہیں. دیکھو، آپ جانتے ہیں تعبیر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کے پیر میں تعبیر ہوتی تھی، ایک دوسرے کی گانٹ کو جوڑتے تھے جس سے کھجور زیادہ پھلتا.
پھلتا تھا. تو ایک مرتبہ صحابہ اس طرح سے کر رہے تھے تو صحابہ کرام کو حضور نے دیکھ کر فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس طرح. کیسے کیا ہوگا؟ کیسے پھل زیادہ آئیں گے؟ کہا ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک دنیاوی معاملہ تھا. حضور نے فرمایا کس سے کچھ دینا چھوڑ دو. اس سال کھجوریں کم آئی تو صحابہ کرام سے پوچھا حضور نے کہ بھئی اس سال کھجوریں کیوں کم آئی؟ کہا حضور وہ جو عمل ہم کرتے تھے آپ نے اس سے روکا اس لیے اس سال کم. تو حضور نے کیا بھائی انتم عالم بامور دنیا کو، تمہارے دنیا کے کام تم زیادہ جانتے ہو، کرو بھائی. سمجھے؟ تو یہ آپ نے جو پہلے سوچا تھا کہ اس سے کچھ نہیں، تو آپ نے وہ رجوع کر لیا اس سے کہ نہیں تم زیادہ جانتے ہو اپنے دنیا کے کام تو کرو. تو نبی کی اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتا. یہاں پر حضور نے جو غلطی ہوئی کہ ایک نابینا صحابی آئے اور حضور نے منہ بگاڑ دیا ان سے، ان کافروں کے خاطر. تو اس اجتہادی غلطی کا منشا کیا تھا؟ حضور تو چاہتے تھے کہ کفار اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن اجتہاد یہ تھا کہ یہ امر متیقن اور ثابت ہے. اہم کام کو حضور مقدم کرنا چاہتے تھے کہ ابھی ان کو مسلمان بنانا یہ زیادہ اہم ہے. اور آج بھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے مسلمان، تو آپ پہلے کلمہ پڑھائیں گے. اگر کلمہ نہیں پڑھایا اور مر گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس لیے اس کو پہلے کلمہ پڑھو. یہ تو مسلمان ہے. لیکن یہاں مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو دعوت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے حضور. ہاں، تو اجتہادی غلطی کا منشا یہ تھا کہ آپ اہم کام کو مقدم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے نزدیک کفر بہت زیادہ سنگین چیز تھی. اس لیے سمجھا بھائی دو آدمی بیمار ہیں، ایک کو ہیضہ کی تکلیف، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے. ایک کو ہیضہ کی تکلیف ہے، ہیضہ، اور دوسرا ہے اس کو زکام ہو گیا ہے. تو بتائیے ڈاکٹر کس کی طرف پہلے توجہ کرے گا؟ ہیضے والے پر. ہیضہ والے پر بہت زیادہ یہ سخت ہے. اور فلو والا ہے یا یہ ہے کہ جس کو زکام ہے وہ تو بعد میں اس کو. یہ بات تھی، اس کو سامنے حضور نے رکھا. لیکن اس کے مقابلے میں یہاں دوسری بات بھی تھی کہ یہاں دو بیمار ہیں، ان دو بیماروں میں زکام والا طالب ہے، دوا کا علاج کا طالب ہے، اور جس کو ہیضہ ہے وہ طالب نہیں ہے. تو اب کس کو دیں گے؟ طالب ہے اس کو دیں گے. اس کو طلب نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو حضور کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر طلب نہیں ہے، یہ بے طلب ہے. تو یہاں پہ دو باتیں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کیا تھا یہ سوچ کر یہ زیادہ سنگین بیماری میں مبتلا اس لیے ان کو بہت جلدی دینا چاہیے، اور یہ تو نارمل چیز ہے. یہ بات تھی. ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو دیکھے کہ حضور کی اتنی سی بات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سمجھا. چہرہ اگر حضور کا بدلا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بار بار قرآن میں پڑھا جائے گا قیامت تک. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قیامت تک پڑھا جائے گا کہ ایک نابینا کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عتاب کیا. اب اس کے اندر ہے نا الفاظ کو دیکھ کر بہت سارے ویو نکلتے ہیں، یعنی بہت ساری سوچیں نکلتی ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کلام کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام کیا ہے اس کا طریقہ ہے، اس میں پہلے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا کہ آپ نے ایسا کیا. بھئی یہاں پر ایسا میں کہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دین کے شعبے پر عمل کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے شعبے کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، مثال ایک بات کہہ رہا ہوں. تو اب اگر میں یوں کہوں کہ ارے تم داڑھی نہیں رکھتے، دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس، اس آدمی نے منہ بگاڑا، اس آدمی نے رخ پہ منہ پھیرا.
اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ فرما دیتے کہ عبست وتولیت، آپ نے ایسا کیا، نہیں، نبی کے مقام کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا کہ یہ نہیں بتایا کہ کس نے کیا ہے، اس کو تو تھرڈ پارٹی رکھا ہے، بس وہ آدمی اس نے منہ بگاڑا، اس نے منہ پھیڑا. وما یدریک لعلہ یزکا، نبی جی آپ کو کیا پتا کہ وہ نصیحت لے لیتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ عذر بتلا رہے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ نصیحت حاصل کر کے آگے چلا جائے گا اور وہ بے دال کے بدم رہ جائیں گے، یہ الو کے پتے رہ جائیں گے، آپ کو تو پتا نہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی خود اپنے حبیب کا عذر بتلا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا ہے. ترجمہ سنیے، اس آدمی نے منہ بسوڑا، تیوری چرائی اور منہ پھیڑا، اس لیے کہ آپ کے پاس نابینا آیا. آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ نابینا نہ سے سنور جاتا اور یا نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اس کو نفع دیتی. تو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے خفقی کا ایسے اظہار کیا کہ سامنے بات نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اور بعد میں حضور کو بہت زیادہ، یعنی حضور برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تھرڈ پارٹی سے بات کر رہے ہیں، نبی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تو حضور کو دل ایسے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے وما یدریک، نبی جی آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں خطاب کیا. کبھی کبھی ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت تو کرتا ہے، لیکن اس شکایت کے اندر بہانہ بھی بتلاتا ہے. کیا کرے بیچارہ، تھک جاتا ہے کام کر کر کے، ہے یہ بھی کہے گا کہ یار کئی دفعہ بتایا مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، گھر پڑھ لیتا ہے، کیا کریں گے، کام سے بھی آتے تھک جائے. اب یہ بہانہ بھی بتلا رہے باپ، کہ باپ بہانہ بھی بتلا رہا ہے. یہ شفقت کی بات ہوتی ہے. اس کو شکایت تو کرنی ہے، لیکن اس شکایت کے اندر ملی ہوئی ہے ایک بات کہ بیٹے کی طرف سے وہ ڈیفینس بھی کر رہا ہے کہ نبی کو اللہ سے کتنی محبت، اور اللہ اپنا نبی کتنا پیارا ہوگا کہ نبی کی بات کرتے کرتے بھی اللہ تعالیٰ بہانہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو وما یدریک. اور بعض محققین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ بطور عذر بیان کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ نابینا آدمی کو تعلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. نابینا آدمی کو تعلیم کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ری چیک تھوڑی کرے گا، لکھا ہوا تو ہے نہیں اس کے پاس کہ وہ دیکھے گا. اس کو تو آپ دیکھو، ابھی بمبئی کے اندر میں جب تھا کام کرتا تھا تو وہاں بریل جانتے نابینا لوگوں کو قرآن سکھانے کا، ویسے ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، ایسے پڑھتے جائیں گے. کبھی کبھی میں یہاں کے ان لوگوں نے بہت سارے لفٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا رہتا ہے، اور ٹیکسی کے اندر بھی وہ رائٹنگ ہے ان کے، وہ ہاتھ لگا کے کہہ دیں گے. تو وہاں میں جہاں مفتی کا کام کرتا تھا فتویٰ دینے کا، وہاں کلاس چلتے تھے، تو بہت سارے طالب علم تھے، وہ مجھے جانتے رہے، مفتی صاحب کرتے. میں کبھی کبھی آواز بدل کہا مفتی صاحب آپ ہی ہو، مفتی صاحب آپ. اتنا زیادہ ان کا دماغ صاف رہتا تھا. تو وہ ایسا پڑھتے، وہاں ڈاٹ ہوتے، وہ ڈاٹ کو دیکھ کر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن. تو ان لوگوں کا پورا جو معاملہ ڈیپینڈ رکھتا ہے وہ میموری پر رہتا ہے، اور ان کی میموری شاپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس باہر کی دنیا کو نہیں جانتے. جیسے وہ ایک نابینا آدمی تھا، اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کاش کہ تم بھی دیکھنے والے ہوتے تو میرے حسن کا تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. تو اس نابینا نے کہا کہ اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو یہ دیکھنے والے میرے لیے کہاں رہنے دیتے تجھے. اس لیے کہ ان کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں، اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے، کتنی لائٹیں جلا دو، لیکن بیچارہ جو نابینا ہے وہ تو نابینا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یدریک لعلہ یزکا. بعض محققین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ نابینا آدمی کو سمجھانے کے لیے ٹائم چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ استعداد ان لوگوں کی وہی میموری والی ہوتی، اس لیے بار بار پوچھے گا
اس لیے آپ نے تھوڑا اگنور کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر کس طرح سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو نابینا سمجھ کر یہ سوچا تھا کہ اس کی استعداد کم ہے، حالانکہ وہ آنکھوں کا اندھا ہے، وہ آنکھوں کا اندھا ہے، اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے وہ دلوں کے اندھے ہیں. اور آنکھوں کا اندھاپا وہ ٹھیک ہے، لیکن دل کا اندھا جو ہوتا ہے وہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد جب کبھی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لاتے تو حضور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، ویلکم ویلکم دیٹ پرسن، وہ آدمی باہر آ جاوے جس کے لیے مجھے میرے رب نے عتاب کیا تھا. اس سے تو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر عتاب کیا ہے. اور میں نے جیسے کہا یہ قرآن اگر حضور کا خود کا کلام ہوتا تو یہ قرآن میں صورت ہی نہیں ہوتی، یہ آیت ہی نہیں ہوتی. ان آیات کا ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب تشریف لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حل لک من حاجہ، آپ بتاؤ آپ کو کوئی ضرورت تو ہے، آپ کا کچھ کام ہو تو بتائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے، غزوے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنی جگہ مدینہ منورہ میں ایز اے امام 2 مرتبہ مقرر کیا ان کو. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو مصلح ہوتا ہے اس کو تدارک کرنا چاہیے. اگر کسی کو کچھ ہوا ہے تو دل کی صفائی کے لیے اس کو خوش بھی کرنا چاہیے. ہے بے واقعہ تو بھی چلے گا، آگے انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.